الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ سے اور وہ حضرت نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ قال آپ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عن القزع، قزع کرانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قزع کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا القزع ان يحلق بعض الشعر الذي على رأس الصبي ويترك بعضه، بچے کے سر کے بال بعض کاٹ دیے جائیں اور بعض چھوڑ دیے جائیں، بالکل صاف، جیسے آج کل رواج ہو گیا ہے نا کہ اوپر بال موجود ہیں، سائڈوں سے بالکل ان کو اس طرح جیسے پھیر دیا گیا ہے، اس کو عربی زبان میں قزع بولا جاتا ہے۔ بال کٹوائے جائیں تو برابر کٹوانے چاہیے، ایک جیسے کٹے۔ ہمارے ہاں عموماً نائی حضرات نیچے یا اوپر کے بالوں میں تھوڑا کینچی کے ساتھ جب کٹ لگاتے ہیں وہ فرق رہتا ہے، لیکن استرے کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ جو کٹنگ ہے، آدھے سر کی کو صفائی کر دی اور آدھے چھوڑ دیا، اس کو عربی زبان میں قزع بولتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قزع کرانے سے منع فرمایا۔ تو آج کل اس کا رواج عام طور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور پھر بیچ میں عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنوانا والوں نے، داڑھی میں کل ایک پکچر دیکھی کسی چبل نے یہاں چہرے پہ داڑھی کے بالوں میں PTI دکھوایا ہوا۔ یہ سنت رسول کی توہین کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کی توہین کرنا۔ ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، اس کو پھر کٹ کروا کے اس کے اوپر ایسے دکھائی کرانا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطالعہ کی توہین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، قزع کا لفظ آیا جس کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے منع فرمایا کہ بال کٹوائے جائیں تو برابر کٹوائیں اور چھوڑے جائیں تو برابر چھوڑے جائیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حیثم سے اور وہ ابن ثور سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہ قال، آپ فرماتے ہیں لا بأس ان تصل المرأة شعرها بالسوف انما ينهى بالشعر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو اون کے ساتھ باندھ لیں، ملا دیں۔ صوف کہتے ہیں اون، صوف کے ساتھ اگر خواتین اپنے بالوں کو ملائیں تو فرمایا حرج نہیں۔ وَإِنَّمَا يُنْهَى بِالشَّعْرِ، فرمایا جس کی اس ممانعت جو رسول اللہ نے منع کیا تو بالوں کے ساتھ بال ملانا ہے۔ بالوں کے ساتھ بال لمبے کرنے کے لیے نا بالوں کے ساتھ بال ملا لیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی خاتون اپنے سر کے بالوں کے ساتھ کسی اور کے بال ملائے نہ کہ جس سے اس کے بال لمبے نظر آئیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے جو قدرتی طور پہ بال دیے ہیں وہی اس کے لیے اس کا حسن بھی ہے، وہی اچھے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ صوف کو اون کو ملانا چاہے تو فرمایا اس سے حرج نہیں ہے۔
اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حماد سے اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں انہو قال آپ فرماتے ہیں لعنت الواصلۃ والمستوصلہ لعنت کی گئی بال لگانے اور لگوانے والوں پر، بالوں کے ساتھ بال جوڑ کے لمبے کرنے والے، فرمایا واصلہ اور مستوصلہ، بال لگانے اور بال لگوانے والی دونوں پہ لعنت، والمحللہ والمحللہ، فرمایا حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان پہ بھی لعنت کی گئی۔ اگر یہ طے کر کے حلالہ کیا جائے اتنے دن کے لیے ایسے ہوگا، اس انداز سے اگر حلالہ کیا گیا، حلالہ کیا ہے؟ کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائے تو وہ اب اس شوہر پر آرام ہو گئی ہے، اس کے حلال ہونے کا طریقہ قرآن نے دوسرے شوہر سے نکاح کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا یہ مشروط کیا، اور پھر وہ فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کو فکس کر کے دنوں میں وقت میں، چونکہ وہ نکاح موقت کہلاتا ہے، نکاح موقت کہلاتا ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو یہ حدیث میں جو لعنت کے جملے بیان ہوئے اس زمرے میں آئے گا۔ اور اگر یہ دونوں اس نیت سے کریں کہ ظاہر حلالہ کرانے کی نوبت تب آتی ہے کہ بچے ضائع ہو جائیں گے، جو پہلے شوہر سے اولاد ہے اس سے یا خاندان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، بعض جگہوں پہ دعاتی ہوئی ہوتی ہے، ایک بچی ادھر گئی دوسری ادھر آئی، اب یہ چھوڑتا ہے تو وہ بھی جاتی ہے، ایسی مجبوریوں کے تحت جب پہلے ہی شوہر سے رشتہ نکاح کا قائم رکھنے کے لیے ضرورت ہو تو اس کو کیا جاتا ہے۔ اس پر محدثین نے فرمایا ہے کہ ان مجبوریوں کے تحت اور بغیر وقت کی تعیین کے اگر کوئی نکاح کرے اور اپنی مرضی سے جب چاہے چھوڑ دے اور عدت کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگلے 2 لفظ ارشاد فرمائے والواشمہ والمستوشمہ، جسم کے اندر سوئی کے ذریعے سے کلر ڈال کے ٹیٹو جسے کہتے ہیں، ٹیٹو بنوانا، فرمایا ٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی ان دونوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ باڈی کے اوپر، جسم کے اوپر، جسم کے اندر جو گوشت ہے اس کے اندر مختلف کلر داخل کرنا، نیلا، پیلا، سبز، سرخ، اور اس سے مختلف شکلیں بنانا، یہ آج کے زمانے میں انگریزوں میں بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر وہ تو پورے جسم کے اوپر ہی بنوا لیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کی انہیں دیکھا تاکہ میں کوئی نہ کوئی جو ہے جسم پہ چیز لکھوا لیتے ہیں، تو یہ لکھوانا منع ہے، اور اگر کوئی لکھواتا ہے لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، لکھوانے والے پر بھی لعنت ہے۔ کوئی پھول بنوایا، کوئی شکل بنوا لی، اگر جسم کے اوپر ٹیٹو بنایا ہے تو اس کو ختم کروانا چاہیے، کہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے اور بندہ گناہگار ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی